بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ آپ کی قسمت کے بند دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا اور پھر اس کا مشاہدہ بھی کیا، تجربہ بھی کیا، وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جو شخص دل سے محبت سے شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے رحمت اور کامیابی کے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب کے 5 حیران کن دروازے کیسے کھلتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح اس شخص پر اپنی خاص توجہ اور نگاہ فرماتی ہے جو کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور خاص طور پر جو چوتھا دروازہ قسمت کا کھلتا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنے والے کے لیے ممکن ہے وہ بات سن کر آپ کی زندگی ہی بدل جائے۔ آئیں ذرا توجہ سے سنیے گا، غور فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ پہلا دروازہ رحمت کا دروازہ۔ جو لوگ اپنی زندگی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا دروازہ رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ رحمتیں زندگی کے مسائل کو آسان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس شخص کی زندگی میں اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں، اس کی زندگی خود بخود سہل ہو جاتی ہے۔ دوسرا دروازہ رزق اور برکت کا دروازہ۔ دوسرا بڑا دروازہ جو نصیب کا کھلتا ہے وہ ہے رزق اور برکت کا دروازہ۔ ہماری اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کمائی تو ہے مگر برکت نہیں، مال تو ہے مگر دل مطمئن نہیں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل میں بھی برکت پیدا کرتا ہے اور رزق میں بھی۔ جب آپ اپنی زندگی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی جان مال دونوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا دروازہ مشکلات کے حل کا دروازہ۔ تیسرا بڑا دروازہ اس شخص پر کھولا جاتا ہے جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرتا ہے، اور وہ ہے مشکلات کے حل کا دروازہ۔ ذکر کرنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، اللہ کا ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے ان کی پریشانیاں ختم ہوئیں، ان کے مسائل حل ہوئے اور مصیبتیں ٹل گئی۔
یہ سب مشاہدات ہیں، یہ سب تجربات ہیں جو اہل ذکر نے خود بیان کیے ہیں۔ چوتھا دروازہ دل کے سکون کا دروازہ۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ وہ دروازہ ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ چوتھا دروازہ ہے دل کے سکون کا دروازہ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بے چینی، خوف، گھبراہٹ اور ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے۔ جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، جنہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک ہی عمل کافی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت۔ یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے، اور یہی محبت دل میں سکون اتار دیتی ہے۔ جب دل منور ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا اطمینان آتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پانچواں دروازہ آخرت کی کامیابی۔ پانچواں اور سب سے بڑا دروازہ آخرت کی کامیابی کا دروازہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہی شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہوگا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، سکون ہو، آسانیاں ہوں اور راستے بنتے چلے جائیں، تو آج ہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ذکر کو لازم کر لیجئے، عادت بنا لیجئے، اور پھر تبدیلیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دل سے محسوس کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔